جس طریقے سے سوشل میڈیا پر سپورٹ کر رہے ہیں اس وقت ایران کو، وہ بہت قابل فہم بات ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ یقینی طور پر جس طرح سے حارث صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ دشمن کو اور دوست کو اب ایران کو پہچاننے کی ضرورت ہے، تو میرا خیال ہے پراکسیز اب ختم کر کے ایک طرف رکھنی چاہیے اور دیکھنا چاہیے کہ کون اس کا ساتھ دے رہا ہے کون نہیں دے رہا. دیکھیں دیانتداری کی بات تو یہ ہے معروف کہ وہاں پہ جو ملٹری لیڈرشپ ہے، مذہبی لیڈرشپ ہے، اور جو بھی رہ گئی ہے ان کی سیاسی لیڈرشپ، ان کو سوچنا چاہیے کہ کون ان کا دوست ہے کون ان کا دشمن ہے. صحیح کہہ رہے ہیں بریگیڈ صاحب. دیکھیں آپ پہلگام کے واقعے کے بعد جتنی سٹرونگ کنڈمنیشن ان کی طرف سے آئی تھی، ڈائریکٹلی تو انہوں نے ہمیں ہی کچھ کہنے کی کوشش کی تھی، جبکہ ہم ہر جگہ پہ ان کا کیس پلیٹ کرتے ہیں. جس طرح آپ دیکھ لیں اس مسئلے پہ جتنا سٹرونگلی ہماری پارلیمنٹ میں ہمارے پرائم منسٹر نے، ہماری ملٹری لیڈرشپ نے ان کے حق میں بیانات دیے ہیں، کسی نے بھی نہیں دیا. ابھی سوال یہ کہ آپ نے دیکھا اس کے بعد اسی دوران پہلگام کے واقعے کچھ 2-3 دن کے بعد ان کے ایران کے فارن منسٹر گئے تھے وہاں ہندوستان، اور آپ نے دیکھا کہ ان کو کتنی گندی گالیاں سے نوازا گیا. تو ایران نے اس پہ باقاعدہ احتجاج کیا ہندوستان کی حکومت سے، تو ان کو کہا گیا کہ جی یہ تو انڈیویجول کی رائے. تو سوال یہ ہے کہ انہیں سمجھ آنا چاہیے کہ پاکستان آؤٹ آف دی وے جا کے اب تو سعودی عرب اور جس طریقے سے ٹرکی اور باقی ممالک ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، تو میرا خیال ہے ایران کو اب سوچنے کی ضرورت ہے. سول سرچنگ وہاں پہ ہونا چاہیے کہ دوست کون ہے اور دشمن کون. ابھی 2 باتیں بڑی امپورٹنٹ ہیں، میں اس میں آپ کو خبر بھی دے دوں گا اپنے پروگرام کے لیے. دیکھیں پہلی تو بات ہے کہ اس وقت ایران کے آپشن بڑی تیزی کے ساتھ کم ہو رہے ہیں. اب جس طریقے سے کنونشنل وزڈم یہ کہتی ہے کہ جی آپ کو پرو ایکٹیو رول پلے کرنا چاہیے، آج سے 1 سال پہلے ایک اچھی پوزیشن میں تھے، وہ ڈیل کروا لیتے، نہیں کی. اور خبر میں آپ کو یہ دوں گا کہ ہماری ملٹری اور ٹاپ ملٹری اور سیاسی لیڈرشپ نے جا کے چند دن پہلے تہران میں ان کو بتایا تھا، امریکہ کا ایک میسج بھی دیا تھا کہ دیکھیں یہ آپ جس تباہی کی طرف جا رہے ہیں رک جائیں، اپنے جو یورینیم انریچمنٹ ہے اس کو 0 پہ لے جائیں، تھریش ہولڈ نیچے لے جائیں، اور اپنے آپ کو اپنی ریاست کو بچا لیں. لفظ یوز کیا گیا کہ اپنی شہنشاہیت کو بچا لیں، بجائے اس کے کہ آپ اس پہ اکڑیں. تو انہوں نے کہا جی نہیں، اس پہ تو ہم کمپرومائز نہیں کریں گے، ہمارا پروگرام جاری رہے گا. اور دوسرا ہماری امریکہ کے ساتھ بات چیت ہو رہی ہے، 6ٹھا راؤنڈ ہونا تھا اتوار کو، جس کو سکٹل کر دیا اسرائیل نے. تو بات تو یہ ہے کہ اپنے مفادات کو تو جاننے کی ضرورت ہے، سمجھنے کی ضرورت ہے. انہوں نے نہیں بات مانی. اور دوسری بات ہے کہ جی اس وقت جو صورتحال پیدا ہوگی ہے نا، جو پریزیڈنٹ ٹرمپ بار بار کر رہے ہیں، وہ تو کہتے ہیں کہ جی مجھے تو کریڈٹ نہیں دیا جاتا، میں اچھے کام بھی کرتا ہوں. ٹھیک ہے، پچھلے دور میں سربیا کوسوو میں جنگ بند کرائی تھی پاکستان کی، ہم تو کہتے ہیں 10-11 دفعہ کہتے ہیں کہ امریکہ کا رول تھا جنگ بند کرانے میں. اور میں آپ کو ایک خبر دوں، دوسری ہے نا، ہمارے ڈپٹی پرائم منسٹر اور فارن منسٹر جانے والے تھے امریکہ، لیکن ایران جنگ کی وجہ سے رک گئے. باقاعدہ طور پہ پاکستان، حکومت پاکستان ریکمینڈ کر رہا کہ جی پریزیڈنٹ ٹرمپ کو جو ہے نا وہ نوبیل کا پیس ایوارڈ پرائز دیا جائے. تو ہم تو اس حد تک آگے جا رہے ہیں بتانے کے لیے کہ امریکہ کا ایک رول ہے، یہ ہم کریں گے جب بھی 1-8 دن میں ہمارے فارن منسٹر اور ڈپٹی پرائم منسٹر وہاں پہ جاتے ہیں. اب پھر بھی اگر ٹرمپ صاحب نہیں مان رہے تو کیا کر سکتے ہیں؟ جی کیا مانے. اچھا دیکھیں اس وقت یہ صورتحال جو میرا خیال ہے ویک وکٹ پہ ہے نا، دیکھیں ملٹری اہداف پہ حملے کرنے کے بعد، ایٹمی اہداف پہ حملے کرنے کے بعد، وہ انرجی انفراسٹرکچر پہ بھی انہوں نے حملے شروع کر دیے ہیں. تو میرا خیال ہے ایران کی پوزیشن بڑی ویک ہے، صرف نعرے بازی سے کام نہیں چلے گا. ٹھیک ہے رمیش صاحب بڑی نیشنلسٹ قوم ہے ان کی بات، لیکن سوال یہ ہے کہ آپ جب آپ کو پتہ چل جائے کہ آپ کے لیے مشکلات ہیں تو آپ کو راستہ ڈھونڈنا چاہیے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.